طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. خدا آپ کے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے, آپ سب کے لیے. کافی لوگ کل تھک گئے ہیں اس لیے آ نہیں سکے, لیکن ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق اور وقت دیا ہے کہ ہم اس کے حضور میں بیٹھ سکیں. خاص طور پہ میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے دن کے لیے کہ ایک دفعہ پھر سے اسکاٹ لینڈ سے ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ بھائی اقبال مسیح اور ان کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ ہمارے درمیان ہے. 2-3 ماہ غالباً ہمارے ساتھ رفاقت شراکت میں رہیں گے. آپ ان سے برکت پاتے ہیں, میں شخصی طور پہ برکت پاتا ہوں, اور اس برکت کو رفاقت کو جاری رکھیے جب تک کہ خدا کے لوگ آپ کے درمیان آتے اور وقت گزارتے ہیں. پادری صاحب, میں آپ کو اپنے درمیان پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مہمان تو آپ اسکاٹ لینڈ میں ہیں, اصل میں آپ ادھر رہتے ہیں. خدا آپ کو بہت برکت دے, ہمارے درمیان اپنے جلال کے لیے اپنی قدرت سے بھر کے استعمال کریں. آمین. کچھ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے گزشتہ چند ہفتوں سے. ریزوریکشن ڈے پہ پہلی دفعہ کلام کی خدمت میں نے آپ کے درمیان کی لال بچیا کے تعلق سے. اور یاد رکھیے کہ جو ریزوریکشن پیریڈ ہے یا جو خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا کرسمس ڈیز ہیں, اس کے لیے پورا سال جو ہے میں سوچتا رہتا ہوں کہ اس آنے والے خاص دنوں میں کیا خدمت جو ہے آپ کے درمیان کی جائے. تو یہ 1 سال پہلے غالباً میں نے اس کو سوچا کہ میں اپنی ڈائری میں لکھ دیتا ہوں. اس سال کی ڈائری میرے پاس رواں سال کی ہوتی ہے کہ اس چیز پہ جو ہے وہ کلام کی خدمت میرے دل میں ہے کہ میں کروں گا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ کافی ماہ پہلے میں نے لال بچیا کے تعلق سے لکھا کہ میں لال بچیا کے تعلق سے بات کروں گا ریزوریکشن والے دنوں میں. اور پھر ریزوریکشن والے دن اس کو میں نے جب بانٹا تو بہت سے لوگ جو ہے انہوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے کلام سنا. میں نے کہا کیوں جی, آپ کو پسند آیا؟ کہتے نہیں پسند تو آیا ہی ہے, لیکن خاص بات یہ ہے کہ آج کل بہت شور شرابہ ہے لال بچیا کے تعلق سے, اور خاص طور پہ جو مسلمان بھائی ہیں اور وہ قوم جو ہے وہ اس کے لیے کافی پریشان ہے کہ یہ لال بچیا کا بھید جو ہے یہ کیا ہے, اور اس کو وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ تفسیر کر رہے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنا کلام دیا ہے, اور خداوند نے اپنے کلام کی باتیں جو ہمارے سامنے رکھی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں جو ہیں ہم سمجھتے نہیں. خدا یسوع مسیح جو ہیں وہ خود بھی تماثیل میں, پیرابلز میں, ریڈلز میں جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے. اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں مال کی کتاب میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ اس لیے کلام کو نہیں پڑھتے تھے کہ انہوں نے اخبار کی طرح پڑھ لینا بس کلام کو, بلکہ وہ اس کی تحقیق اور تفتیش کیا کرتے تھے کہ کیا یہ باتیں اسی طرح ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں کہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جو کلام لکھا ہے وہ تو درست ہے ہی, لیکن اس کی تفسیر جو ہے وہ تعویل جو ہے وہ کس طرح سے ہم تک پہنچی ہے, اور اس کی صداقت یا وہ کس قدر اتھینٹک ہے اس کے بارے میں وہ اس کو دریافت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور یہی جو ہے میرا اور آپ کا کام ہے کہ کتاب مقدس میں ہر ایک پیج, ہر ایک کتاب, ہر ایک شخصیت, ہر ایک قربانی. کتنی قربانیاں بائبل مقدس میں جو بنیادی ہیں؟ 5 قربانیاں. ہر ایک عید, 7 عیدیں ہیں پرانے عہد نامے میں دی گئی ان کو.
ہر ایک چیز میں ہیکل ان کو دی گئی، ہیکل کی چیزیں ان کی ڈیٹیل، ہر ایک چیز میں آپ مسیح جو ہے پنہا ہے، مسیح اور اس کا بھید اور اس کا مکاشفہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کی تفسیر پڑھ سکیں، جان سکیں، تو آپ کو یہ باتیں جو ہیں وہ معلوم ہو سکتی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی 5 قربانیاں جو ہیں، ہم یہ لال بچیا کی قربانی کے بارے میں آج کوشش کریں گے، آخری بات چیت ہو اور پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ تو پہلی جو 5 بنیادی قربانیاں ہیں اور انکلوڈنگ یہ لال بچیا کی قربانی جو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کو پیش کرتی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی جو پہلی آمد ہے وہ ذبح کیے ہوئے برے کے طور پہ، قربانی دینے والے کے طور پہ، عوضی ہونے والے کے طور پہ، اٹون کرنے والے کے طور پہ جو ہے اس کی پہلی آمد جو ہے وہ ہوئی۔ اور اسی وجہ سے پرانے عہد نامے میں ان قربانیوں میں چھپے مسیح کے بھید کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور ان قربانیوں کے بارے میں لگ بھگ ہم سب کو پتہ ہی ہوتا ہے جو بائبل ریگولر پڑھتے ہیں، لیکن جو لال بچیا ہے، یہ قربانی جو ہے، اس میں جو پائی جانے والی چیزیں ہیں وہ خاصا پریشان کر دیتی ہیں۔ میں بھی پریشان ہوا، میرا ایمان ہے پادری صاحب اب تو بزرگ ہیں، کلام کی بہت سی باتیں ان تک پہنچی، ان کے وسیلے سے آگے گئیں، لیکن اپنے وقت پہ جب انہوں نے پڑھا ہوگا یہ بھی پریشان ہوئے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ جو یہودی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو سلیمان بادشاہ ہے، حکمت کا بادشاہ، اس نے جو کاہن تھے اس کے دور میں ان سے بات چیت کی اور انہیں کہا کہ 2 باتیں مجھے سمجھنی ہیں۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت پوچھئے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ایک تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ جو عید فصح پہ ہم روٹی رکھتے ہیں میز پہ، وہ 3 روٹیاں ہوتی ہیں، لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ درمیان والی روٹی جو ہے اس میں سوراخ کیے گئے ہوتے ہیں اور وہ سوتی کپڑے میں لپیٹتے ہیں، پھر اس کو نکالتے ہیں، توڑتے ہیں، پھر واپس رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا اس کی تفسیر ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کلام کی جو تشریح ہے وہ نور بخشتی ہے، سادہ دلوں کو ہوشیار بنا دیتی ہے۔ بہت سے لوگ تو سادہ دلی میں مر جاتے ہیں پوری زندگی، کہتے ہیں ہم تو سادہ سے ہیں، خدا کا کلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ سادہ ہی رہ کے مر جائیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لوگ، کس کے لوگ؟ خدا کے لوگ عدم معرفت کے سبب سے بچ گئے۔ ایسے تو نہیں لکھا، لیکن ہماری تفسیر لگ بھگ ایسے ہی بہت دفعہ ہوتی ہے، عدم معرفت کے سبب سے ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا اچھا اور ضروری ہے۔ بہرحال لال بچیا کی جو بات چیت ہے، اس میں جو خاص بات آپ کو ابھر کے بار بار سامنے آئے گی وہ یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو کسی بھی طور پہ، کسی بھی فارم اور کسی بھی فیشن میں گناہ کے ساتھ جو ہے وہ ایکا نہیں کرنا۔ ہم نے گناہ کے ساتھ جو ہے یا گناہ کے سامنے ایکسپوز نہیں ہونا، کیونکہ یہ کلام جو ہے اور خدا جو ہے وہ اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتا کہ خدا کے لوگ گناہ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں یا کسی بھی طور سے اس کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دیں۔ یسایہ نبی اپنے صحیفے میں 59 باب 59 چیپٹر کی 2 آیت میں یہ لکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم جو ہیں، خدا کے لوگ جو ہیں، ہمارے گناہوں نے ہمیں خدا سے جدا کیا ہے۔ کن کے گناہوں نے؟ ہمارے گناہوں نے ہمیں خدا سے جدا کیا ہے، الگ کیا ہے، اور ابدی موت گویا ہماری زندگی میں جب خدا ہم سے الگ ہو جائے تو پھر ابدی موت جو ہے وہ مقدر بن جاتی ہے اور ہم ناپاک ٹھہرائے جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، اور ناپاکی کو دور
کرنے کے لیے جو لال بچیا کی راکھ ہے اس کی ضرورت جو ہے ہمیں پڑتی ہے۔ اس لیے عبرانیوں کے خط کے 9 باب میں اگر آپ اس کی 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کلام میں لکھا ہے، صرف 13 آیت پڑھوں گا 9 باب کی عبرانیوں کے خط سے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ، جب میں نے یہ پڑھا تھا یہاں پہ تو پھر میں نے اسے کھوجنا شروع کیا، یہ کیا ہے؟ رسول نے خاص اس کا ذکر کیا تو کوئی بات تو ہوگی، تو پھر میں وہاں تک پہنچا۔ سو گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو وہ جو کچھ ظاہری ہے اس میں باطنی مکاشفہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جس کو ہم نے ڈھونڈنا اور جس کے لیے ہم نے کوشاں ہونا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ راکھ جو بنائی جاتی تھی اس لال بچیا کو جلا کر، اس راکھ کو ایک لمبے عرصے تک سنبھالا جاتا اور لمبے عرصے تک اس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ حکم خدا نے گنتی کی کتاب کے 19ویں باب میں موسیٰ کو دیا، اور وہاں سے لے کے آج تک میں نے بتایا تھا کتنی لال گائے ذبح ہوئی ہیں آج کی تاریخ تک؟ 9 گائے جو ہیں وہ ذبح ہوئی۔ تو ہزاروں سالوں سے اس لال بچیا کو ذبح کیا جاتا اور اس کی راہ کو سنبھالا جاتا تاکہ ناپاک جو ہے ان کے اوپر چھڑکا جائے پاک کرنے کے لیے۔ تو اس کو سنبھالنے کا جو یاد کرنے کا عمل جو ہے وہ کیسا خوبصورت ہوگا بنی اسرائیل کے درمیان کہ وہ اس کو جلاتے اور وہ اس کو سنبھالتے تھے۔ اور اسی نسبت سے خدا یسوع مسیح جب عید فصح کے دن اپنے شاگردوں کے ساتھ جمع تھے اور لوکا 22 باب کی 19 آیت اور پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 24 اور 25ویں آیت میں بار بار جب ایک بات آپ پڑھتے ہیں وہ کیا لکھی ہے؟ میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرنا۔ یہ جو یادگاری میں کیا کرنا، کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ میں جو ہوں وہ سرخ بچیا ہوں جس کو جلایا جاتا اور پھر اس کی راکھ جو ہے اس کو بار بار استعمال کیا جاتا، یاد کیا جاتا، گویا کہ لمبے عرصے تک سنبھال کے رکھا جاتا تھا۔ اور خداوند یہ پیغام دے رہے تھے کہ میں نے سب کچھ کر دیا ہے، اب یاد رکھنا تمہارا کام ہے، اب اس کو بار بار عمل میں لانا، انجام دینا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے تاکہ ہم پاک رہیں، تاکہ ہم جو ہیں وہ صاف ہو جائیں اور مسیح کے حضور میں حاضر ہو سکیں۔ یہ جو حوالہ ہمارے سامنے ہے آج گنتی کی کتاب کے 19ویں باب کا، ہم نے اس کی پہلی 6 آیات جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں، جو ڈیٹیل ہے ان کی پچھلے 3 پیغامات میں 2 آیات جو ہیں وہ دیکھی ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے اس پورے چیپٹر کو جو 22 آیات ہیں اس کو مکمل کریں۔ تو جب آپ 7، 8، 9 اور 10 4 آیات پڑھتے ہیں تو ان 4 آیات میں 3 گروپ ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلا گروپ کون سا ہے؟ کاہنوں کا، جو قربانی تو کاہن ہی دے سکتے ہیں، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ دوسرا گروپ کون سا ہے جب آپ نے پڑھا ہے؟ جو اس قربانی کو جلانے کا کام کرتے ہیں۔ اور تیسرا گروپ کون سا ہے؟ تیسرا گروپ وہ ہے جو اس راکھ کو بٹورنے کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ 3 گروپ جو ہیں ان 4 آیات میں آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف جب آپ نئے عہد نامے میں پہنچتے ہیں تو نئے عہد نامے میں مسیح کی جو صلیب ہے یا مسیح کی زمینی زندگی کا جو جسم میں انہوں نے گزاری، اس کے آخر میں آپ کو جب پہنچتے ہیں تو وہاں بھی 3 گروپ آپ کو نظر آتے ہیں۔ پہلا گروپ وہ ہے جو مسیح کو لے کے جو ہے وہ ہیرودیس کے پاس آتے ہیں، یہ پہلا گروپ ہے، اور اس پہلے گروپ میں کاہن اور یہودی موجود ہیں، وہ یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ کون سا ہے؟
دوسرا گروپ وہ رومی ہے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو صلیب دے دیا، مسیح کو صلیب کے اوپر ٹانگ دیا۔ تیسرا گروپ کون سا ہے؟ تیسرا گروپ وہ ہے جنہوں نے اس مسیح کی لاش کو جو ہے اس قربانی کو بٹورا لیا، اس کو ریسیو کیا، اور وہ اس کے شاگرد اور خدا یسوع مسیح کے قریبی لوگ ہیں۔ سو خدا یسوع مسیح جو لال بچیا کو پریزنٹ کر رہے ہیں یا لال بچیا کی قربانی کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ تینوں گروپ آپ کو آخر میں بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نظر آتے، اور یہی فنکشن جو ہے آپ ان کی زندگی میں جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر لال بچیا کی قربانی جو ہے یہ قربانیوں میں سے واحد قربانی ہے جس کو کاہن اور اس کے مددگار جو اس قربانی کو کرتے تھے، اس کو کرنے والے یعنی کاہن اور اس کے مددگار اس قربانی کو کرنے سے ناپاک ہو جاتے تھے۔ باقی 5 قربانیاں ایسی نہیں تھی کہ کاہن ان کو قربانی دے اور کاہن اس کام کو کرے اور وہ ناپاک ہو جائے، لیکن واحد یہ قربانی تھی لال بچیا کی قربانی کہ کاہن اور اس کے مددگار جو اس کو کرتے تھے، انجام دیتے تھے، وہ اس کو کرنے سے ناپاک ٹھہرائے جاتے تھے۔ یعنی کہ خدا یسوع مسیح کی قربانی کا ایگزیکٹلی ریپلیکا آپ کو یہاں پہ ہوتا ہوا نظر آئے کہ اس قربانی کو یعنی لال بچیا کو لے جانے والے، اس کو قربان کرنے والے ناپاک ہو جائیں گے، یعنی جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے، خدا کا بیٹا آئے گا، جب وہ قربانی کے طور پہ آئے گا تو اس کو یہودی علماء یا کاہن اور یہودی لوگ جو ہیں اس لال بچیا کو لے کے جائیں گے تاکہ قربان ہو خدا یسوع مسیح، اور ایسا کرنے سے وہ ناپاک ہو جائیں گے، اور ایسا کرنے سے وہ ناپاک ہو گئے۔ اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ بہت سی آیات ہے میرے پاس، لیکن بہت سی آیات جو ہے میں نہیں بھی پڑھوں گا تاکہ ہم جلدی اس کو کور کر سکیں، لیکن جو خاص بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کاہن نے جب لال بچیا کی قربانی کرنے کے لیے آنا ہے تو ضروری ہے کہ کاہن پاک ہو، ریچولی وہ پاک ہو، جو پاک ہونے کے ریچولز ہیں ان کو اس نے ادا کیا ہو، وہ پاک ہو۔ اس لیے جب خدا یسوع مسیح کو انہوں نے قربانی کے لیے یا مارے جانے کے لیے پیش کیا اور کہا کہ یہ مارا جائے، حالانکہ پینتوس پلاطوس اور ہیرودیس انہوں نے نہیں چاہا کہ یہ مارا جائے، کاہنوں نے، یہودیوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اس کو قربان کیا جائے، اور جب انہوں نے یہ کہا تو جو یہودی رائٹر ہیں وہ اس کو بالخصوص لکھتے ہیں کہ وہ پاک لوگ تھے اور ان کو ریچولی انہوں نے اپنی پاکیزگی اور طہارت کو اس دن کیا ہوا تھا۔ اس لیے اگر آپ یوحنا کے انجیل کے 18ویں باب کی 28 آیت پڑھیں تو کلام میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس قلعے کے اندر جو ہیرودیس کا قلعہ ہے اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پاک ہیں، اور اگر ہم اس کے اندر چلے گئے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ تو گویا انہوں نے یہ بتایا کہ ہم پاک ہیں، کیونکہ ضروری تھا کہ کاہن جو لال بچیا کو قربان کرنے کے لیے آئے وہ ریچولی پاک ہو، اور پھر اس لال بچیا کو جو ہے قربان کیا جائے۔ اور پہلا ایکٹ کیا کیا جاتا تھا کہ اس کا خون بہایا جاتا تھا، اور اس خون کو کاہن لیتا اور اس کو 7 بار کوہ سیون پر کھڑے ہو کے کوہ زیتون پر وہ ہیکل کی طرف 7 بار اس کو چھڑکا کرتا تھا۔ اور یہاں پہ جب انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا ہے تو پہلی بات جو وہاں پہ کہی گئی ہے، جو بات چیت جو ڈائیلاگ ہوا ہے، یہ پوچھا گیا ہے کہ پھر یہ بے گناہ ہے اور بے عیب ہے، ہم کوئی اس میں جرم نہیں پاتے، تو پھر اس کے خون کا کیا ہوگا؟ تو کلام میں لکھا ہے متی کے انجیل کے 27ویں باب کی 25 آیت میں انہوں نے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا خون، اس بچیا کا خون ہم پہ اور ہماری
اولاد پہ ہوگا، کیونکہ کاہن اور ان کی اولاد اس چیز کے لیے جو ہے ایلیجبل تھے، وہ اس کے لیے جو ڈیپیوٹ کیے گئے تھے کہ یہ جو قربانی ہے اس کا بلڈ جو ہے صرف وہی جو ہے وہ چھڑک سکتے یا وہ لگا سکتے تھے، اور انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر جو ہے وہ ہوگا، اور جب انہوں نے یہ کہا اس کا خون لے لیا تو وہ ناپاک ہو گئے، کیونکہ یہاں پہ جو آپ نے 19 باب میں پڑھا ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ کاہن خون لے گا لگائے گا تو اس کے بعد کاہن کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ کتنی دیر کے لیے؟ 1 ڈے، شام تک وہ ناپاک رہے گا۔ اس کے مددگار جو ذبح کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں اور راکھ بٹور رہے ہیں، وہ بھی شام تک ناپاک رہیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ شام تک 1 ڈے کی ناپاکی جو ہے اس میں وہ چلے جاتے تھے۔ سو یہاں پہ پاک کاہن وہ کرے گا، ریچولی پاک ہے وہ، اور پھر آ کے وہ اس کام کو کرے گا جو خدا نے کرنے کے لیے کہا ہے، اور جب وہ خدا کے کلام کے مطابق کرے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ وہ کاہن جو ہے وہ پاک ہے، اور اس کاہن نے وہ کرنا ہے جو خدا نے کہا ہے کہ کیا جائے، اور جب وہ خدا کے کہنے کے مطابق کرے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ بھی خدا نے اس کو بتایا ہے کہ جب تو یہ کر لے گا تو ناپاک ہو جائے گا۔ تو اس کے بارے میں بھی سلیمان نے پوچھا کہ یہ کیا ریچول ہے جو ادا کی جاتی ہے، اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بھی اس کی سمجھ نہیں ہے، ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ خدا نے ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس وقت اس نے روایت لکھی کہ میں نے دانش جو ہے اس کی تلاش کی تو وہ مجھ سے کوسوں دور تھی، کہ کلام کی یہ باتیں جو ہیں اتنی گہری اور عمیق ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ کیوں سمجھ نہیں آ سکتی؟ اس لیے سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ جب تک کوئی مسیح کو نہ سمجھے، مسیح کے بھید اور مکاشفے کو نہ سمجھے، اس وقت تک اس کو یہ لال بچیا کا بھید اور وہ درمیان والی روٹی کا توڑا جانا اور سوراخوں کا بھید، لپیٹا جانا، واپس رکھا جانا، نکالا جانا، اس کے مارے جانے، کوڑے کھانے، جی اٹھنے کا بھید جو ان کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ سو پاک کاہن جو ہے وہ کلام کے مطابق کرے گا، اور خدا نے کہا پھر تو اس کو کرنے سے ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو راکھ ہے وہ تیار کی جاتی تھی تاکہ لوگ پاک کیے جائیں۔ پاک کاہن خدا کا حکم ماننے سے ناپاک ہو جائے گا تاکہ ناپاک لوگ پاک کیے جا سکیں۔ ناپاک لوگ جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ملنے والی جو جسمانی پاکیزگی ہے پرانے عہد نامے میں، اس کو وہ حاصل کر سکیں، اور مسیح جو خود ہمارا سردار کاہن ہے۔ عبرانیوں 4 باب 14 آیت 15 آیت، عبرانیوں 5 باب اس کی 5 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھا ہے کہ مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، اور مسیح جو خود سردار کاہن ہے، مسیح جو ہے جو خود پاک تھا، جب وہ زمین پہ آیا تو وہ میرے اور آپ کے لیے ناپاک بن گیا، بلکہ کلام میں لکھا ہمارے لیے کیا ٹھہرا؟ گناہ ٹھہرا، میرے اور آپ کے لیے ناپاکی کی اس حد میں چلا گیا تاکہ ہم جو سراپا ناپاک ہیں، اوپر سے لے کے نیچے تک ناپاک ہیں، ہم اس کو قبول کر کے، اس کو لے کر، اس کو پہن کے جو ہے وہ پاک ہو جائیں، اور اتنے پاک ہو جائیں کہ ہمیں آسمانی مقاموں پہ بٹھایا جا سکے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پہ بٹھا۔ یہ ہے اس لال بچیا کی پاک کرنے والی قربانی، اس راہ کا کمال جس کا ذکر رسول عبرانیوں کے خط میں کر رہے ہیں کہ یہ بھید کیا ہے، یہ مکاشفہ کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کا جو ہے مرتبہ کیا ہے جو خدا یسوع مسیح میں یہ ہوئی، اور ہم اب اس کو نہیں کرتے
کہ ہم اس راہ کے پیچھے پڑے رہیں۔ اس وقت راہ موجود تھی ان دنوں میں، اور اس نے کہا کہ اب ہمارے لیے ایک ہی قربانی جو ہے وہ ذبح ہو گئی ہے، اور اس نے ہمیں یہاں سے اٹھا کے آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا ہے۔ یہ تو وقتی طور پہ پاک کرتی ہے، لیکن اس نے ہمیں پاک کیا ہے، اور ایسا پاک کیا ہے کہ ہم آسمانی مقاموں پہ بٹھا دیے گئے ہیں۔ سو یہی قربانی جس سے ناپاک ہو گئے ہیں، یہ کاہن قربانی کرنے سے، جب یہ قربانی آگ میں سے گزرے گی، جلائی جائے گی، تو اس قربانی کی ساخت چینج ہو جائے گی، اس کی شکل چینج ہو جائے گی، اور اس کی کیا بن جائے گی؟ راکھ۔ یہاں پہ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے؟ کیا بن جائے گی؟ اس کی راکھ بن جائے گی۔ اور یسایہ 1 باب اور اس کی 18 آیت، زبور جو ہے وہ 51 زبور کی 7 آیت میں جب نبی کہتے ہیں کہ تو زوفے سے پاک کر تو میں برف کی مانند سفید ہو جاؤں گا، تو دھو اور میں برف کی مانند سفید ہو جاؤں گا، تو وہ اس راکھ کا ذکر کر رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہمارے گناہ چاہے کرمزی ہو۔ کرمز رنگ کون سا ہے؟ گاڑھا لال رنگ جو خون کے کلر کے ساتھ ملتا ہے۔ ہمارے گناہ کالے نہیں، کرمزی، کیونکہ وہ خون بلڈ کا کلر ہے۔ چاہے ہمارے گناہ کرمزی ہو، وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو کرمز لال رنگ کی جو بچیا ہے، جب اس کو جلایا جاتا تو اس کی راکھ بن جاتی۔ جو گاؤں میں رہے ہیں، جنہوں نے راکھ دیکھی ہے، جب وہ اینڈ ہوتی ہے تو وہ سفید ہو جاتی ہے۔ لکڑی ڈال دیں، گوشت ڈال دیں، کچھ بھی، جب وہ پوری کنزیوم ہو جاتی ہیں چیزیں، تو وہ بدل کے کوئی بھی رنگ ہو وہ وائٹ کلر ہو جاتا ہے۔ اور مسیح کا خون میں نے پچھلی دفعہ بتایا تو وہ واحد خون پینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن مسیح کا خون واحد خون جس کو پینے کے لیے کہا مسیح نے کہ میرا، اس لیے یہودی تو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کلام میں لکھا یہ کلام بڑا ناگوار ہے، اس کے شاگردوں نے کہا ہمیں یہ برداشت نہیں ہم کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے آپ برداشت؟ کیونکہ ہمیں منع کیا ہے، ہمارے ریلیجن نے، ہمارے مذہب نے ہمیں منع کیا ہے۔ مذہب نے بڑا ظلم کیا ہے خدا کے لوگوں پہ، مذہب نے بڑی جو ہے وہ ستم ڈھایا ہے خدا کے لوگوں پہ، یہاں تک کہ مسیح جب زمین پہ کھڑے تھے، جب انہوں نے ان کو کہا تو ان کے لیے مذہب زیادہ ضروری تھا، مذہب کی بات زیادہ ضروری تھی، لیکن یہ ریولیشن، یہ مکاشفہ ان کے لیے جو ہے بالکل بھی ضروری نہیں تھا۔ اتنا غیر اہم کہ وہ خدا کے بیٹے کو چھوڑ دینا انہوں نے گوارا کیا، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ جب جلے گی کرمز رنگ کی بچیا تو یہ سفید ہو جائے گی، ہمارے گناہ جو کرمزی ہیں وہ سفید ہو جائیں گے۔ یہ بلڈ جو ہمیں لگا ہے، خدا یسوع مسیح کا خون، اس کا کبھی کمال آپ پڑھ کے دیکھیں مکاشفہ 7 باب کے اندر، اور لکھا ہے خدا کے لوگوں نے اپنے سفید جاموں کو کیا ہے کیسے؟ خون سے دھو کے۔ واحد خون جس کو لگانے سے آپ کے کپڑوں پہ سٹینز نہیں پڑتے، داغ نہیں پڑتے بلڈ کے، بلکہ آپ کے کپڑے سفید ہو جاتے ہیں، آپ پاکیزگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی جب آگ میں سے گزرے گی تو یہ جو ہے وہ بدل جائے گی اور یہ سفید ہو جائے گی۔ اور مسیح کی قربانی جو ہے، جو کاہنوں نے قربان ہونے کے لیے پیش کیا ہے، جب مسیح صلیب میں سے گزرے گا، صلیب کی ایگنی میں سے، صلیب کے جو ہے وہ جلائے جانے میں سے، صلیب کی تکلیف اور دکھ میں سے گزرے گا، تو مسیح کے صلیب اور دکھ میں گزرنے سے جو اس کی جی اٹھی قدرت ہے، وہ آپ کو نئی زندگی عنایت کرے گی، وہ آپ کو نئی قوت اور نئی قدرت جو ہے اس سے بھر دے گی۔ کیونکہ یہ جو لال بچیا ہے، اس کی جس کو سمجھ آ گئی ہے، انہوں نے دنیا تیاگ دی، انہوں نے چیزیں چھوڑ دیں، ان کے لیے پھر ماں باپ چھوڑنے، بہن بھائی چھوڑنے، بیوی بچے چھوڑنے، وہ کوئی میٹر ہی نہیں کرتا۔ وہ رسول کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو 90 کی چیزیں تھی میرے لیے، میں نے انہیں کوڑا کرکٹ، گندگی کے ڈھیر کی مانی سمجھ لیا، سب کچھ اس نے چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو اس کی سمجھ آ گئی تھی
کہ یہ قربانی جو ہوئی ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. جب یہ گزرے گی صلیب کی آگ میں سے تو یہ ہمیں نجات دے گی اور یہ ہمیں کیا کر دے گی؟ پھر ہمیں جو ہے نیا بنا دے گی، یہ ہمیں پاک کر دے گی. ایک بات اس یہاں پہ ضروری ہے یاد رکھنا خدا کے لوگوں کے لیے، ناپاکی پرانے نامے میں ناپاکی اور گناہ ایک نہیں ہے. ناپاکی گناہ نہیں ہے اور گناہ ناپاکی نہیں ہے. کلام میں کیا لکھا ہے کہ عورت جب ناپاک ہو جاتی ہے خون کے سبب سے جو اس کو ہر ماہ آتا ہے جس میں سے وہ گزرتی ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہے. خون کا آنا اس کا گناہ نہیں ہے، یہ اس کا نیچرل پروسیس ہے، لیکن اس سے کلام لکھا وہ ناپاک ہو گئی ہے. اس کو اس راکھ اور پانی کو ملا کے چھڑکا جائے تاکہ وہ پاک ہو. یہ گناہ کے لیے نہیں ہے، جب کوئی جرم کیا جائے اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ ناپاکی سے دور کرنے کے لیے. جب کسی سے کوئی بھول چوک میں کوئی چیز ہو، جس کو خطا کی قربانی کہتے ہیں، جرم کی قربانی نہیں کہتے، گناہ کی قربانی نہیں کہتے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں پرانے نامے میں یا ان 5 قربانیوں میں، اور اکثر ہم لوگ ان کو مکس کر کوڑ کے لیے اس کو جو ہے پاک کرنے کے لیے ریچول کو یوز کیا جاتا تھا. کوڑ کا لگنا بیماری ہے، یہ گناہ نہیں ہے اگر کوئی کوڑی ہے تو، لیکن وہ ناپاک ہے وہ کوڑی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پاکیزگی کے رسم میں سے گزرے. اس میں ہم بہت زیادہ اور وقت نہیں گزرا. آخری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو 11 آیت سے 13 آیت تک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو 3 گروپ ہیں کاہن اور اس کے مددگار یعنی جلانے والا اور پھر راکھ بٹورنے والا، یہ تینوں ناپاک ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک مردہ جانور جو مردہ ہو گیا ہے اس کو انہوں نے ہاتھ لگایا ہے. اور پھر 11ویں آیت سے آنورڈ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ لکھا ہے کہ اگر کسی کو کوئی انسانی ہڈی مل جائے، کوئی انسانی عضو مل جائے جو وہاں پہ پڑا ہو اور غلطی سے اس کو جو ہے وہ چھو جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. لیکن جو جانور ہے اس کو چھو جائے، مردہ جانور کو، تو اس کی جو ناپاکی ہے وہ 1 دن کی ہے. لیکن اگر کوئی انسانی لاش انسانی مردگی سے چھو جائے تو اس کی ناپاکی 7 دن کی ہے. کلام میں لکھا ہے وہ 7 دن کے لیے ناپاک رہے گا. کیا بتا رہا ہے خداوند یہاں پہ؟ خداوند یہ بتا رہا ہے، کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انسان کی ناپاکی جانور کی ناپاکی سے 7 گنا زیادہ ہے. 7 گنا زیادہ، کیونکہ جانور معصوم ہے، وہ بہت سی ہمیں روح دی گئی ہے، ہم امتیاز کر سکتے ہیں، ہم فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن جانور یہ کام نہیں کرتے. وہ اپنی انسٹنکٹ کے مطابق اسی چیز میں رہتے ہیں جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اگر مردے کو ہاتھ لگ جائے تو پھر جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جو مردگی ہے وہ گناہ کو پیش کرتی ہے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور موت جو ہے وہ خدا کا پلان نہیں ہے، بلکہ موت جو ہے خدا کے پلان کی نافرمانی کا نتیجہ. اس لیے جو ہے جو موت ہے، جو انسانی موت ہے، لاش ہے، جب اس کو چھو جائے تو پھر جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. اور یہاں پہ لکھا ہے ناپاک ہونے والا جو ہے اب وہ پاک کیسے ہوگا. اگر آپ نے آخری آیت پہ غور کیا ہو جو بہن چندہ نے پڑھا، جو ناپاک ہے انسانی جسم کو چھو لیا ہے، ناپاک ہو گیا ہے، وہ کیسے پاک ہوگا؟ 2 پروسیس ہیں اس کی. پہلی کہ وہ تیسرے دن آئے اور پاک ہو، اس پہ یہ راکھ چھڑکی جائے پاک پانی میں شامل کر کے، اور تیسرے دن کے بعد ضروری ہے کہ وہ 7ویں دن بھی آئے اور پاک. یہ دونوں جو ڈیز ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور اس کے لیے یہاں پہ خاص بات لکھی ہے کہ جو تیسرے دن پاک نہیں ہوتا وہ 7ویں دن پاکیزگی کی طہارت کے عمل میں سے گزر بھی جائے تو بھی وہ پاک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تیسرے دن جو ہے اس پاکیزگی کی طہارت
رسم کو ادا نہیں کیا جو خدا نے کہی ہے، اس لیے ناپاک ہے وہ شخص۔ اور ناپاک ہونے والا جو ہے، جس نے انسانی ہڈی کو چھو لیا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تیسرے دن بھی وہ رسم ادا کرے اور 7ویں دن بھی کرے، تو پھر اسے مکمل پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ جو ناپاک ہو گیا، اس کا مطلب ہے وہ پہلے دن ناپاک ہے، وہ دوسرے دن ناپاک ہے، وہ تیسرے دن ناپاک ہے، لیکن اب وہ جائے گا اور جا کے اس رسم کو ادا کرے گا، تو اب وہ طہارت اور پاکیزگی کے عمل میں انٹر ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی وہ پورا پاک نہیں ہوا، ابھی اسے 7ویں دن واپس جانا ہے، 7ویں دن دوبارہ جانا ہے، پھر وہ پاک ہوگا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ تیسرے دن پاک ہونا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، میرا اور آپ کا مسیح جو ہے وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور تیسرے دن اس نے مردوں میں سے زندگی کا اعلان کر دیا۔ اور کہاں پہ تھا وہ تیسرے دن؟ کہاں پہ تھا؟ قبرستان میں، مردوں کے درمیان۔ وہ مردے جن کو اگر کوئی چھو جائے، وہ قبر جس کو اگر کوئی چھو جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا تھا 7 دنوں کے لیے۔ اسی قبروں میں، انہی مردوں میں، انہی لاشوں میں جب اس بچیا کو، اس قربانی کو رکھا گیا، تو وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور اب جو ہے قبر اور یہ چیزیں جو ہے میرے اور آپ کے لیے ناپاکی کا سبب نہیں رہی، کیونکہ آپ کو اور مجھے اس نے قبر کے خوف اور ڈر اور ڈنگ سے جو ہے وہ باہر نکال لیا ہے۔ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، لیکن ابھی تک تیسرے دن پاک ہونے کے بعد جو خاص آخری بات ہے، تیسرے دن پاک ہونے کے بعد ابھی آپ پوری طرح پاک نہیں ہوئے، کیونکہ 7واں دن ابھی باقی ہے۔ 7ویں دن جو ہے آپ دوبارہ اس ریچولز میں سے گزریں گے تو پھر مکمل پاکیزگی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد خدا کے حضور میں، ہیکل میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، خدا کے حضور میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں نے تمہارے پاؤں دھونے، اور انہوں نے ریئیکٹ کیا، اور خدا نے کہا کہ پھر تم ایسا شامل نہیں ہو۔ اور جو مقدس پطرس ہیں، انہوں نے کہا کہ خدا ایسی بات ہے تو مجھے نلا ہی دے۔ تو خدا نے کہا کہ نہیں، نلانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پاؤں جو ہے وہ گندے ہوا کریں گے، ان کو دھونے کی ضرورت ہے۔ اور خدا نے یہ رسم جاری کی، جیسے اس نے کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ خداوند نے کہا کہ یہ بھی جو ہے تم پہ فرض ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو، اس رسم کو ادا کیا کرو۔ سو مجھے اور آپ کو، جو خدا کے لوگ ہیں، وہ کتنے بھی بھلے ہوں، کتنے بھی اچھے ہوں، کتنے بھی خدا میں ہوں، مجھے اور آپ کو بے دل نہیں ہونا، مجھے اور آپ کو جو ہے پریشان نہیں ہونا۔ دنیا میں رہتے ہوئے میرے اور آپ کے پاؤں گندے ہو سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کمزوریاں آ سکتی ہیں، آنی نہیں چاہیے لیکن آ سکتی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح یہ جانتے تھے، اس لیے رسول نے لکھا ہے عبرانیوں کے خط کے 4 باب کی 9 آیت سے 11 آیت پڑھیں تو کلام میں رسول کہتا ہے کہ عزیزو، میرے اور آپ کے لیے سبت کا آرام 7ویں دن کا۔ سبت کون سا دن تھا؟ 7واں دن تھا۔ سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ جب سبت کے آرام میں ہم داخل ہوں گے، 7واں دن مکمل ہوگا، تو اس کے بعد ہم 8ویں دن میں، 8واں دن ہوتا ہے نہیں ہوتا نا، اس وقت ہوگا 8واں دن کہتے ہیں ابدیت، تو ہم 8ویں دن میں یعنی سبت کے آرام میں، سبت مکمل ہوگا، 7واں دن مکمل ہوگا، تو میں اور آپ 8ویں دن یعنی سبت کے آرام ابدیت میں، ٹرینٹی میں انٹر ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پہ کوئی ناپاکی نہیں ہوگی، آپ کبھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ تیسرے دن اگر آپ پاک ہو گئے، اس کی جیوٹی قدرت سے اگر آپ پاک ٹھہرائے گئے ہیں، تو میں اور آپ مبارک لوگ ہیں، اس کا لہو جاری اور ساری ہے، تاکہ ہم اس پروسیس میں رہیں، اس کی یادگاری کرتے رہیں، خدا یسوع مسیح کے لہو اور بدن کی۔ اور پھر سبت کا آرام باقی ہے، جب ہم اس میں داخل ہوں گے تو اس کے بعد میں اور آپ آخری دن 8ویں دن ابدیت میں سبت کے آرام میں داخل ہو جائیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے
کہ ہم سبت کے اس آرام کے وارث ٹھہریں۔ تھینک یو جیسس، تھینک یو ہولی اسپرٹ، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس۔ چند لمحوں کے لیے آپ 2-3 منٹ کے لیے غور کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے اوپر۔ پیش کیجئے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں۔ کہیں پہ اگر کوئی ناپاکی موجود ہے میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، تو خدا یسوع مسیح کا خون، یہ لال بچیا، اس کا بھید، اس کی قوت، اس کی قدرت، قدر و منزلت، اس کا رسول نے خاص ذکر کیا، کیسی زوراور قربانی ہے، پاک کر کے آسمانی مقاموں میں بٹھا رکھا ہے۔ ابھی ہم یہ ہیں تو اس وقت کیا کچھ ہوں گے جانتے نہیں، رسول کہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس میں درخواست کروں گا خدا کے بزرگ خادم سے کہ مہربانی سے آئیں، ایک دعائے روبانی اور برکت کے کلمات سے آج کی عبادت